بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم جا کے اس بات کا کچھ ایگزامینیشن کرنے کے قابل ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کسی کی روحانی کیفیت، واردات اس کا نفسیاتی واہمہ ہے یا حقیقت ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز کے اوپر میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شریعت اور طریقت، ان کے فضائل کیا ہیں اپنے اپنے، اور ان سے متعلقہ مسائل کیا کیا ہیں، تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ جب طریقت والے یا تصوف والے کچھ چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں روحانی واردات کے متعلق، تو آخر کیوں کر کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پیورلی شریعت کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو مانیں۔ تو بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اصل میں شریعت کھڑی ہے ساری کی ساری سورس آف نالج، جو قرآن کریم اور احادیث کی کتابیں جس پہ مسلمانوں کا، خاص طور پہ سنی مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہم علماء یا شرعی علماء کے نام سے جانتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے متعلق، یعنی کہ جو سورس آف نالج ہے شریعت کا وہ کتاب ہے، یعنی کہ کتاب کا جو ایک ریفرنس ہے اس کو حتمی مانا جاتا ہے، اور اس کے اندر خصوصیت یا ایک سہولت یہ ہے کہ کتاب لکھنے کے بعد، اور خاص طور پہ جو کمنٹریز قرآن کریم کی تفاسیر کی صورت میں یا احادیث کی شرح کی صورت میں لکھی گئی ہیں، تو اس کو وہ ایک چیز منجمد یا پکی ہو جاتی ہے کہ کہنے والے کا یا لکھنے والے کا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ صرف ایک زبانی قصے کی صورت میں ہو تو ہر بندہ اپنی طور پہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو لکھی ہوئی کتاب کی بھی شرائط جو ان سے لکھی جاتی ہیں وہ ہر بندہ ڈیفرنٹ لکھتا ہے، اسی وجہ سے اگر ایسا نہ ہوتا تو پچھلے 1400-1500 سال کے اندر قرآن کریم کی جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں شاید ان کی ضرورت نہ پڑتی، صرف ایک یا دو تفاسیر سے ہی کام چل جاتا۔ بیسیکلی ہر نئی تفسیر جب آتی ہے قرآن کریم کی تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانی تفسیر سے اطمینان نہیں پایا گیا، یا یہ سوچا گیا کہ اس کے اندر کچھ بنیادی چیزوں کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے نیا محقق اس کے اوپر لکھتا ہے۔ کچھ یوں ہی معاملہ احادیث کی شرحات کے متعلق بھی ہے کہ جب بھی کوئی احادیث کی کتابوں کے اوپر کچھ لکھتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی لیا جاتا ہے کہ آپ نے احادیث کا جو مطلب اخذ کیا کسی فلانی کتاب کے اندر سے، تو نئی کتاب اصل میں اس پہ ایک نئی روشنی ڈالتی ہے۔ فی زمانہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو خاص طور پہ ہمارے وہ علماء حضرات جو یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو اگر آپ غور کریں خاص طور پہ احادیث کے متعلق ان کی اپروچز آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کتاب کی علم کے اوپر بندہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف طریقت کا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی سورسز آف نالج جو ان سے ہیں، مین سورس تو ہمیشہ قرآن کریم ہی رہے گا اسلامی تصوف کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف والوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے علم یا احادیث کی صحائح ستہ کی جو کتابیں ہیں یا دوسری کتابوں کے علاوہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ ایک خاص روحانی علوم کی وجہ سے ہمارا سورس جو ان سے ہے زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ یا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے، اور ہماری رہنمائی اور رہبری جو ان سی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے اب اس کی پازیٹیو چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ دیٹ مینز کہ جب قرآن کریم کو یا حدیث کو یہ کہا گیا کہ یہ روز قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو صوفیوں کی بات میں یہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے
کہ یہ ہمیشہ کسی بھی زمانے کے اندر، یعنی کہ ابھی تو 1500 سال گزرے ہیں، مزید 1500 سال یا 1,00,000 سال بھی گزر جائے گا تو صوفیہ کی تعداد یا صوفی ایسے ضرور ہر زمانے میں موجود ہوں گے جن کے پاس یہ صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ انٹرپریٹیشن ایز پر دا ریکوائرمنٹ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے صوفی تعلق یا روحانی تعلق کی وجہ سے کر سکیں گے۔ لیکن جس طریقے سے کتاب کی انٹرپریٹیشن کے اندر ایک مسئلہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو روحانی مسائل یا روحانی فضائل کے اندر اس استطاعت جو صوفی کلیم کرتے ہیں وہاں پہ بھی ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ کسی بھی آج تک کسی ایک صوفی کا دوسرے صوفی سے یا ایون ایک صوفی جو ایک خانقاہ کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی خانقاہی سسٹم کے اندر تمام مریدین کی جو روحانی کیفیت ہے یا روحانی واردات ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی شیخ کی بات سنتے ہوئے بعض لوگوں کو کچھ اور سمجھ آتی ہے، بعض لوگوں کو کچھ اور سمجھ آتی ہے۔ بعض دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ کے وظائف کی وجہ سے یا اس کی ایک توجہ کی وجہ سے مجھے روحانی کیفیت مل رہی ہے اور میرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رابطہ استوار ہو رہا ہے، اور بہت بڑی ایسی تعداد ہے کہ جو یا تو اس روحانی رابطے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور اگر دلچسپی رکھتی بھی ہے تو وہ یہ بات برملا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی استطاعت ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ آ کے دیکھا جائے تو شریعت کی کتابی علم اور طریقت کا روحانی علم کے اپنے اپنے فضائل کے ساتھ کچھ اپنے مسائل بھی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو تصوف کے اوپر خاص طور پہ روحانیت کی جتنی بھی شاخیں ہیں، شریعت والوں کی طرف سے ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ بے اطمینانی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ان کی جو سی روحانی تعلق یا روحانی منکشفات یا روحانی کشف کی صورت میں جو حصول شدہ علم ہے اس سے متعلقہ بھی ہوتا ہے۔ بعض صوفی ایک اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ان کے دعوے کو ماننا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے۔ دوسرا طریقت یا صوفیزم والوں پہ ایک جو ان سا ڈس سیٹسفیکشن شو کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کا جب کلیم کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے کلیمز کی جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے جو روحانی کشف ہوتے ہیں اس کی صورتحال کے اندر جو یہ چیز پریزنٹ کرتی ہیں، شرعی مولویوں کے خیال کے مطابق وہ قرآن کریم اور احادیث سے ٹکراؤ لے رہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی بات کر رہی ہیں۔ صوفیوں کے ہاں اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جاری حدیث کا ایک بات کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی حدیث جو صحائح ستہ کی کتابوں کے علاوہ بھی ان کے خیال کے مطابق ہر وہ شخص جس کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہی ہے، ان کے خیال کے مطابق جب ان کی زیارت ہوتی ہے اور اگر ان کی قسمت اچھی ہو، ان کی گفتگو ہو، تو اس صورتحال کے اندر بھی صوفی یہ بات کا کلیم کرتا ہے کہ میں نے موجودہ زمانے میں بھی حدیث کو پا لیا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے کوئی نئی بات، کوئی نئی حدیث، کوئی نئی انسٹرکشن مل گئی ہے۔ بہرحال اس طرح کی چیز شرعی مولویوں کے لیے ماننا ایک بہت مشکل کام ہے، خاص طور پہ تب جب کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک ریفرنس بڑا مضبوط موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اپنی سنت۔ اب یہاں پہ سنت سے مراد تمام شرعی مولوی یا علماء حضرات اسی بات کو لیتے ہیں کہ اس سنت سے مراد احادیث کی وہ کلیکشن ہے جس کے اوپر تمام اہل سنت والجماعت کا ایک اتفاق ہے کہ اس کی یہ جو کتابیں ہیں، خاص طور پہ ان 6-7 کتابوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ جس کو مانا جاتا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، کہ ان کے اندر جو موجود احادیث ہیں اس سے جو ایکسٹریکشن آف سنت ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے تھی۔
ایسی صورتحال کے اندر تصوف والوں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت تک کے لیے نبی، رسول، پیغمبر مقرر کردہ ہیں، اور روحانی طور پہ آپ بھی وہ اس چیز پہ فائز ہیں کہ وہ لوگوں کی، خاص طور پہ اپنی امت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، رہبری بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کا اللہ کی طرف سے ان کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کلام فرمائیں اور کوئی بھی نئی انسٹرکشنز جو ان سی ہے وہ دے سکیں۔ طریقت والوں کے پاس اس چیز کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ سلسلے جس کے اندر مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد روحانیت کی بجائے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کے شرعی اصولوں کے مطابق ہی چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ دلچسپی تصوف سے اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہماری نماز، قرآن، روزے، وظائف کی وجہ سے ہماری دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا ہے کہ صوفیوں کے یہاں پہ بھی کتابیں ہوں، آڈیو کیسٹس ہوں، ویڈیو کیسٹس ہوں، جس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی سہولت ہے جس میں بچت بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر روز کوئی نیا مرید کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے میرے شیخ نے روحانی طور پہ یہ حکم جاری کر دیا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں اور اب سب کو مانیں، تو بجائے اس کے کہ ہر اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کی روحانیت کو ڈیل کرنے کی بجائے وہ جو شیخ ہے اس کی اگر کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے یا اس کے متعلق کتاب ہے یا کوئی کیسٹ ہے یا کوئی ویڈیو ہے، صرف اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ اگر ایسا کیا جائے تو بیسکلی طریقت یا روحانیت کو اپنا بیسک جو ایجنڈا ہے یا بیسک جو ازم ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ طریقت اور روحانیت تو شریعت سے علیحدہ مضمون بنا ہی اس لیے تھا کہ ہم صرف ماضی پرست لوگ نہیں ہیں، صرف ماضی کے ریفرنسز کی بات نہیں کرتے۔ طریقت کا تو مقدمہ ہے ہی یہ کہ ہم کتابی یا ماضی کے ریفرنسز کی بجائے موجود اور کرنٹ حالات کے اندر ہمارا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا ہے اپنے شیخ کی صورت کے اندر، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ والی جو ایک کیٹیگری ڈیولپ ہو رہی ہے طریقت روحانیت کے اندر، میری نظر کے اندر یہ اصل میں اس کا طریقت یا روحانیت کی جو ٹریڈیشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن میں اپنا کمنٹ صرف یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کتاب، آڈیو اور ویڈیو کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی ہی ایک نئی شاخ ہے، ایک ایسی شاخ جس کو شریعت والے نہیں مانتے۔ اب ایک اور مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیسے جانیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط۔ اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ جا کے شریعت اور طریقت ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ طریقت جس کا دعویٰ روحانیت کا، روحانی تعلقات کا اور روحانی کشف کا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ پوزیشن دیتی ہے اور اس پوزیشن کو شریعت والے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو شریعت بذات خود ان دیکھے خدا، ان دیکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زمانہ جس زمانے میں امام بخاری وغیرہ نے یہ احادیث کی کلیکشن کی، اس وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو دیٹ مینز کہ شریعت والے بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ایک ایسے یقین کے اوپر کھڑے ہیں جس یقین کو میٹیریلی یا فزیکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عقیدے یا عقیدت یا ایمان کی وہ فارم ہے جو روحانیت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ جا کے اگر آپ غور کریں تو شریعت کی بیس کے اندر بھی آپ کو روحانیت ہی نظر آئے گی۔ ایک اور چیز جو میں وہ لوگ جو تحقیق کرنے کے
میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ایک چیز تجویز کرنا چاہوں گا اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ہیں راشد ساز صاحب۔ راشد ساز صاحب ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں انگریزی کے شعبے کے، لیکن ان کا جو ایک خاص مضمون ہے جس پہ ان کی کافی زیادہ کتابیں آئی ہوئی ہیں، میں نے کوئی 10-12 تو خود بھی دیکھی ہیں، پڑھی میں نے 4-5 ہی ہیں کتابیں ان کی ابھی۔ وہ کتابیں جو ان سی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اینٹی تصوف یا اینٹی طریقت ہیں۔ خاص طور پہ 2 کتابیں میں آپ کو تجویز کروں گا، اگر آپ کا شریعت والوں سے تعلق ہے اور آپ طریقت کے حق میں نہیں ہیں تو آپ بھی پڑھیے، لیکن وہ لوگ جن کا طریقت تصوف روحانیت سے تعلق ہے تو وہ تو اس کو لازمی پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی کون سی بنیادی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ طریقت یا تصوف کی کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے خیال کے مطابق شریعت سے کلیش کر رہی ہیں، یا ایک عام مسلمان جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے اس کی سمجھ سے قاصر ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو روحانیت کے اندر روحانیت کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ کسی کتاب، کیسٹ اور ویڈیو کے فالوور نہیں ہیں، ان کو ایک موقع ملے گا اپنے سسٹمز اور اپنے مسائل اور اپنے فضائل اور اپنی ڈیفینیشنز اور معنی کو ری ڈیفائن کرنے کے۔ وہ کتابیں ایک اس طرح کی کتابیں نہیں ہیں راشد ساز صاحب کی کہ جو کسی غصے یا کسی پریشانی یا غلط لینگویج میں لکھی گئی ہوں۔ ان کی 2 کتابیں آپ ضرور پڑھیے، ایک لستم پوخ جو ان کے ایک ترکی کا ایک ٹریول لاگ ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک انگریزی کی کتاب ہے لستم پوخ جو ان سی اردو میں ہے، اور انگریزی کی کتاب ہے صوفی میتھ۔ ان کتابوں کا وہ لوگ جو سنجیدگی سے طریقت اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں ان کو موقع ملے گا کہ آخر ایسی کون سی باتیں پچھلے کچھ صدیوں کے اندر تصوف اور طریقت میں شامل ہو گئی ہیں جو ایک عام مسلمان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، اور شاید اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک نئی رینائسانس یا احیاء تصوف کا ایک تصور ڈیولپ ہوگا، تاکہ تصوف کے اندر ایسی کوئی چیزیں جو یونانی فلسفے کی وجہ سے یا ہندو، بدھ اور جینزم کی وجہ سے آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لٹریچر جس کے لیے فی زمانہ اس صوفی لٹریچر کو ایک اچھے پڑھے لکھے بندے کے سامنے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے، آپ کو راشد ساز صاحب کی کتابوں کے اندر وہ ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی۔ اور اس طریقے سے اگر آپ کے اندر تصوف اور طریقت کے متعلق ایک سنجیدگی ہے، میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ آپ روحانیت کو سچے طور پہ ماننے والے ہیں، کیسٹ ریکارڈر والے جو ان سے ہیں روحانیت کے ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں نے کوشش کی کہ میں شریعت اور طریقت کے ایک بنیادی خط و خال آپ کو بتاؤں اور اس بات پہ زور دوں کہ آخر طریقت ڈیفرنٹ کیوں ہے، اور طریقت کا مین کیونکہ وہ طریقت جو صرف کسی کتاب کے اوپر چل رہی ہو یا کسی ریکارڈڈ چیز کے اوپر چل رہی ہو وہ طریقت نہیں، بلکہ شریعت کی ایک نئی قسم کی فارم ہے۔ تو اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ واقعی طریقت اور روحانیت کو ماننے والے ہیں تو اس طریقت اور روحانیت کے اندر کون سی کیفیات یا کون سی نشانیاں ہیں جو شاید اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس جو کشف روحانیت کی وجہ سے ہوا ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے یا آپ کی خام خیالی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔